You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 12واں کھلاڑی. اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں حامد خان صاحب. پاکستان میں قانون کی تعلیم کے، قانون کے شعبے کے استادوں کے استاد، پاکستان کے سینئر ترین لائر، اور پاکستان کا سیاسی طور پر ان کا یہ کمال ہے کہ آج جو پاکستان کا مقبول ترین سیاسی لیڈر ہے عمران خان، یہ اس کے بنیادی سیاسی استادوں میں سے ہیں. آپ کے جب آپ نے پارٹی کا سٹرکچر ایک بنایا اور آج جب پارٹی جس طرح تتر بتر ہوئی اور جو پارٹی کے آج حالات ہیں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، الیکٹیبلز آئے تھے چلے گئے تھے، جس جہاز سے آئے اسی سے چلے گئے، جس ٹرین پہ آئے اسی ٹرین سے چلے گئے. کوئی بیک ڈور سے آیا تو بیک ڈور سے ہی نکل گیا، جاتے ہوئے بھی نہیں پتہ چلا گیا کدھر ہے. لیکن اس کے باوجود عام لوگ بھی تو آپ کے ساتھ جڑے تھے اور اتنی تعداد میں جڑے تھے. آج اگر کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی سٹرکچر نہیں ہے، کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے، تو کیا وہ بنیادی جو آپ کی ٹیم تھی جو بنا رہی تھی، آپ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی پارٹی کا سٹرکچر بنانے میں یا بعد کے اس پارٹی کو چلانے میں کچھ غلطیاں ہوئیں؟ دیکھیے، اصل میں پارٹی ایک سٹیج پر آ کے ڈیریل کی ہوئی. ہم پارٹی 1996 سے لے کے آپ سمجھے گا اکتوبر 2011 تک مسلسل ایک جدوجہد پہ چلتی رہی. ڈسپلن میں چلتی ہمارے پر پہلے کوئی یہ الیکٹیبلز نہیں آتے تھے اور اس کے بغیر ہماری پارٹی ایک بڑی نیشنل پارٹی بن گئی تھی، جو کہ اکتوبر 2011 میں جو لاہور کا بڑا جلسہ ہوا اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے فوراً بعد اسٹیبلشمنٹ نے لوگوں کو ہمارے اندر داخل کرنا شروع کر دیا. اسی وقت شاہ محمود قریشی صاحب آ گئے، اسی وقت یہ ترین آ گیا اور علیم آ گیا اور بہت سے اس قسم کے جو پہلے مختلف پارٹیوں میں رہنے کے بعد اس پارٹی 5-6 پارٹیاں بدل کے لوگ آئے جو بدل گئے. اس سے پہلے تو عمران خان صاحب نے دروازے اتنے اوپن کیوں کیے ہوئے تھے؟ آپ جیسے لوگ روک نہیں رہے تھے انہیں کہ کچھ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے؟ میں تو بہت روک رہا تھا اور میرے ان کے اختلافات بھی اسی لیے ہوئے. آپ کے ساتھ اور کوئی 2-3 نام ایسے جو روکنے والے ہوں کہ نہیں؟ دیکھیے، مثال کے طور پر ہمارے کراچی سے بنیادی رکن ہیں، وہ بھی اس معاملے میں نجیب ہارون صاحب، وہ بھی اس پر بہت اچھا نام ہے. ہاں، تو وہ بھی روکتے رہے. اسی طرح ہمارے اور بھی اچھے پرانے ارکان تھے وہ روکتے تھے. ایون عارف علوی صاحب بھی ایک سٹیج تک تو اس معاملے میں رہے. پھر آخرکار انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب اتنے زیادہ ان کے تحت آ گئے ہیں، ان کی بات مان رہے ہیں، تو وہ بھی انہوں نے بھی کمپرومائز کر لیا. تو یہ تو رہی. لیکن اصل میں یہ ہے کہ جس کو وہ کہتے تھے کہ سونامی آ گئی، جی، تو میری ان کی بحث بھی ہوئی ہے کہ سونامی میں گندا پانی بہت آ گیا ہے، آپ ان کو علیحدہ رکھیں، ان کو نہ لے کے آئیں. اور میرے اختلافات بڑے کھلم کھلا تھے اس کے ساتھ، جہانگیر ترین کے ساتھ، جس کو میں بہت جانتا تھا. اچھا، جہانگیر ترین کی اور آپ کی رائیولری بڑی نون ہے پورے پاکستان کو، اور اسپیشل تحریک انصاف والے لوگوں کو تو پتہ ہے. وجہ کیا بنی؟ آپ ایک دوسرے کے چہرے آپ کو پسند نہیں، آپ کو ان کا، ان کو آپ کا پسند نہیں، وجہ کیا بنی اختلافات؟ دیکھیے، جہانگیر ترین جو تھا، ایک تو مجھے پتہ ہے کہ اس نے ویلتھ کی جو سورسز ہیں اس کی وہ کلین نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح سے اس نے دولت بنائی ہے، یہاں تک اس نے اپنے ماں باپ تک کو بھی چیٹ کیا ہے. لیکن انہوں نے کیریئر تو ایز اے بینکر نہیں سٹارٹ کیا تھا؟ ایز اے بینکر سٹارٹ کیا، لیکن وہاں سے پھر افغان وار جب شروع ہوئی ہے نا، پیچھے کیا آپ نے افسوس ٹھیک ہے. جی جی. اس وقت جب یہ افغان وار شروع ہوئی تو اختر عبدالرحمان صاحب وہ کرتا تھرتا تھے. بالکل، افغان وار کے وہ ان کے خالو لگتے تھے. اچھا، ٹھیک. اب ترین صاحب ان کے ہمزلف رکھتے تھے. تو جب وہ کک بیکس شروع ہوئے باہر، کیونکہ یہ تو آلریڈی بزنس مین تھے، یہ ترین صاحب، ان کے 1-2 فیکٹریاں تھیں جو انہوں نے یوپا کے زمانے میں فیورٹزم سے حاصل کی تھی. ملتان میں 7 اپ کی فیکٹری تھی اور پیپسی کولا کی. اچھا. یہ اسٹیبلش بزنس مین تھے، وہ تو ایک بہت عام کھانے کا آدمی تھا، فوجی جرنیل تھے. تو لیکن اس وقت بے شمار پیسہ آیا ہے. اس وقت وہاں افغان گروپس میں ڈالر تقسیم کیے جا رہے تھے. تو یہ پہلے ان کی کمپنی تھی جو کہ ریسیو کر رہی تھی وہ کک بیکس. انہوں نے یہاں لوکل ایک کانٹیکٹ گروپ بنا لیا. امریکہ میں بنائی انہوں نے کمپنی اور یہاں بنائی. اچھا. تو یہ پیسہ پہلے فیسیلیٹیٹر بنے، فیسیلیٹیٹر تھے یہ ترین والے. اچھا. اس میں اس کی انوالومنٹ ایز اے ینگ مین ارلی 80s میں ہوگی، ورنہ اس سے پہلے تو ہی واز این اسسٹنٹ مینیجر ان گرینلیز بینک. میں گرینلیز بینک میرا کلائنٹ بھی رہا. جی.
تو وہاں سے لیکن پھر ایک دم فیملی کو بوسٹ ملا وہاں، کیونکہ پہلے جو پیسے آئے ہیں ان میں سے بہت پیسہ انہوں نے بھی کمایا، اور پھر اس کے بعد بائی دیٹ ٹائم ان کے اختر عبدالرحمان صاحب کے صاحبزادے بھی جوان ہو گئے، امریکہ میں پڑھتے تھے، ہمایوں اختر تھا، ہارون اختر ہے، اور پھر ان کی کمپنیاں بن گئی. تو یہ کوئی تقریباً 83 84 میں ڈسکنیکٹ ہو گیا، پھر یہ لوگ آ گئے، لیکن اس عرصے میں انہوں نے پیسہ کافی بنایا، وہاں سے یہ اسٹیبلش ہوئے ہیں پیسے میں. تو اس کی بنیاد جو ہے کس طرح سے اس نے، میں تو جانتا تھا، میں عمران خان صاحب کو یہ بتایا کہ یہ ان کی دولت کی ابتدا یہاں سے ہے جو جائز نہیں ہے، جو اس بیسڈ آن کک بیکس اینڈ کمیشنز. تو ایک تو یہ مجھے اس کا پتہ تھا، دوسرا یہ انتہا کا ایمبیشس تھا جہانگیر ترین، یعنی بلکہ 2004 کی بات ہے، 4 یا 3 کی بات ہوگی، جب اس کی مشرف کی پہلی حکومت بنی ہے 2002 میں، اور انہوں نے اپنا لینا تھا پرائم منسٹر لینا تھا، جب ریموو کیا تھا جو پہلے پرائم منسٹر جمالی صاحب، یا نہیں وہ بلوچستان سے تھے، جو پرائم منسٹر پہلے بنے تھے 2002 میں، میر ظفر اللہ خان جمالی ایک تھے. میر ظفر اللہ خان جمالی. جی. اب اس کے بعد یہ کنٹرسٹ چل رہا تھا کہ کس نے بننا ہے، اس میں ہمایوں اختر اور یہ دونوں جہانگیر ترین کمپیٹ کر رہے تھے کہ کون زیادہ پیسہ لگا کے بن سکتا ہے. اچھا. بلکہ ہمایوں اس سے ذرا آگے تھا، اور ہمایوں تقریباً اچیو بھی کر گیا تھا یہ پوزیشن، لیکن اس میں پھر اندر سے بہت بڑی پھوٹ پڑ گئی، اور اس لیے انٹرم پیریڈ کے لیے انہوں نے شجاعت حسین کو بنا دیا تھا 45 ڈیز کے لیے، اور اس کے بعد شوکت عزیز صاحب وہ شوکت عزیز پر، تو ان دونوں کو پیچھے ریموو کر دیا تھا. دونوں پیسے لے کے پھر رہے تھے، یہ ہماری نالج میں تھا. جو وہی امبیشن میں نے عمران کو یہ بتایا تھا کہ یہ یہاں منسٹر بننے نہیں آیا، اس کے سے بڑے ایمبیشنس ہے. فیڈرل منسٹر تو رہ چکا تھا، جی بالکل، دونوں رہ چکے تھے. جی. تو اور مجھے یہ پتا تھا کیونکہ ان کے کزنز وغیرہ سب میرے جاننے والے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ میں یہ پارٹی جو ہے اس کو میں ہائی جیک کرنے آیا ہوں. یہ لفظ نہیں اس نے استعمال کیا، اس نے کہا میں ٹیک اوور کرنے آیا ہوں. اس کا 2011 میں آتے ہی یہی کہنا تھا کہ میں لوگوں کو لے کے آیا ہوں. پہلے مجھے اسٹیبلشمنٹ کی جو تھی وہ سوابدید حاصل تھی کہ تم بناؤ اکٹھے کرو سدرن پنجاب میں لینڈ لارڈس، تو اس لیے اپنے ساتھ 18 لوگ لے کے آیا تھا، جس میں کہ اس کے فاروق لغاری کے بیٹے بھی تھے. تو میں یہاں پر ٹیک اوور کرنے آیا. تو اس کا پہلے دن سے سٹیس بڑا ایگریسو تھا، آگے بڑھتا تھا. عمران خان کو کس طرح اس نے مرعوب کر لیا تھا، اور خاص طور پہ اس کے پاس جہاز تھا جس کے ذریعے عمران کو لے کے، میرا اور عمران کا اختلاف یہ ہونا چاہیے کہ تم کمپیوٹر، تم جو آج تک جہاں پہنچے ہو تم نے بائی روڈ ٹریول سے پہنچے ہو، ورکر سے تمہیں ڈسٹینس یہ شخص کر رہا ہے، یہ تمہیں ہوائی جہاز پہ لے کے جاتا ہے ہر جگہ سے. اور ہمارا سوچ یہ تھی کہ ہم عوام میں جائیں گے. آپ پہلے ٹریول کرتے تھے اسلام آباد سے بالکل ایسی بات، گجرات، یہ، اور آپ کے ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کو ورکر آپ کو ریسیو کرتا تھا. ورکر پارٹیسپیشن تھی ہے، اس نے آپ کی ورکر پارٹیسپیشن ختم کر دی، اس نے آپ کو گھیرے میں لے لیا، چند ایک بندے آپ کے پوسٹ کر دیے. یہاں سے آ کے میرے اس کے بڑے سخت اختلافات ہوئے، اور میں نے اس کو پہلے سیکرٹری جنرل نہیں بننے دیا. اچھا. اس وقت کون بنا تھا؟ اس وقت پرویز کھٹک بنا تھا. اچھا. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ کہ آپ کا پنجاب سے تعلق ہے، یو آر چیئرمین سیکرٹری جنرل ایک پروونس کا نہیں ہونا چاہیے، ایک ہماری اچھی روایت ہے. تو وہ پھر مجبور ہو گئے تھے کہ انہیں پرویز کھٹک کو لانا پڑ گیا تھا. ہم پرویز کھٹک کے خلاف تھے. میری پوری کوشش تھی کہ عارف علوی کو بنایا جائے، کیونکہ اس کو سیکرٹری جنرل رہ چکا تھا عارف علوی، تو میں سندھ سے لے آؤ. لیکن وہ پھر جو الیکشن میں عارف علوی کو ہروایا گیا، اس نے پیسے استعمال کیے، پیسے اس کے استعمال ہوئے تھے جہانگیر ترین کے، کہ پرویز کھٹک بہت قریبی تھا. اور بعد میں پرویز کھٹک نے اس کے کہنے پہ استعفیٰ دے کے اس کو انڈکٹ کروا لیا تھا. تو یہ ساری گیم کھیلی جا رہی تھی، جو اس کو یہ پتا تھا کہ یہ میری ساری گیم سمجھتا ہے. اچھا. حامد خان صاحب، ہمارے پروگرام دیکھنے والے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جہانگیر ترین واز ناٹ دا اونلی کیس، اور بھی تو کوئی عمران خان کے قریب پیسے والے لوگ آئے ہوں گے. کون سے ایسے 2-4 لوگ تھے، اور عمران خان پیسے سے کیوں مرعوب ہو جاتے تھے؟ دیکھیے، دوسرا علیم خان تھا. علیم خان بھی پیسہ لے کے آیا تھا، اس کا بہت ایسا ویسا پیسہ تھا.
تو یہ لوگ بہت ایمبیشن سے آئے. اس کا ایمبیشن یہ تھا کہ جی میں کسی طرح پرائم منسٹر بنوں, اور عمران خان صاحب کو میں قائد بنا کے, اور یہ اس قسم کی یہ سب پلانز ڈسکس کیے تھے. اور علیم خان جو ہے پنجاب کا چیف منسٹر بننا چاہتا تھا, اس کا یہ پلان تھا. اچھا, ان کی اتنی ہی تھی ان کی؟ ہاں, اس کا یہ ایمبیشن تھا. مجھے پتا تھا کہ بات بھی کی تھی, بلکہ ہمارے ورکرز کو بھی, پرانے ورکرز کو بھی اس نے برائب کیا تھا. اچھا. تو لاہور کا صدر الیکٹ ہونے کے لیے نا اس نے ورکرز کے ووٹ خریدے تھے. تو وہ اس وقت تک ان دونوں نے زیادہ پلان آؤٹ کیا تھا. باقی ان کے ساتھ تھے بہت سارے اور لوگ بھی جن کو یہ لے کے آئے تھے, لیکن یہ دو سب سے ایمبیشس لوگ تھے جن میں, ہاں تقریباً اتنے ہی ایمبیشس تھے شاہ محمود قریشی صاحب, اور کچھ عرصہ تو ہمارے ساتھ وہ ملک صاحب بھی تھے جو بعد میں چھوڑ گئے تھے پارٹی, ان کو ہٹا دیا گیا تھا. مسلم لیگ نون سے آئے تھے. ملک کہاں کے تھے, کون سے ایریا؟ وہ جو ہاں جن کی وہ کتاب ہے کہ ہاں میں باغی ہوں, جاوید ہاشمی صاحب. جاوید ہاشمی. اچھا, جاوید ہمارے پارٹ شامل ہوئے تھے. جاوید ہاشمی صاحب آئے تھے, ان کو صدر بنا دیا تھا کچھ عرصے کے لیے, اور ان کو وائس چیئرمین. تو یہ ان کا آپس میں ایک چل رہی تھی جھگڑا. تو الٹیمیٹلی وہ کامیاب ہو گیا تھا جاوید ہاشمی کو باہر کرانے میں. جاوید ہاشمی نسبتاً زیادہ پولیٹیکل مائنڈیڈ آدمی. ان کی آپس میں بہت رائیولری تھی, شاہ محمود کی اور ان کی جہانگیر ترین کی. وہ ایک علاقے سے تھے, ملتان سے تھے. اور تو وہ لیکن جہانگیر ترین زیادہ ریسورسفل تھا, اس کے پاس اپنا جہاز تھا, اور عمران خان کو اس کی ضرورت تھی. تو یہ ورچولی ان کے ساتھ جڑ گیا تھا دن رات, یہاں تک کہ وہ آتا بھی تھا تو یہ ان کے پاس ہر وقت رہتا تھا. اچھا, جب یہ جڑ رہے تھے تو آپ جیسے جو پرانے ورکر تھے, آپ خود ہی پیچھے ہو گئے, یا آپ لوگوں نے فیل کیا کہ ہماری اب سنی نہیں جا رہی تو آپ نے کہا کہ پیچھے ہٹ جائیں؟ نہیں, میری تو بڑے عرصے تک سنی جاتی بھی تھی اور میری مخالفت بھی تھی, اور بڑی کھل کے ہم دونوں کی مخالفت تھی, اور کوئی کھل کے اس کے خلاف بات نہیں کرتا تھا, کیونکہ اتنا وہ کنٹرول کر لیا تھا اس نے کہ باقی سارے پرانے ورکر ڈر کے پیچھے ہٹ گئے تھے. صرف میں اس کے کھل کے اپوز کیا کرتا تھا میٹنگس میں ہر موقع پر. لیکن خان صاحب پر وہ کافی حد تک مسلط ہو گیا تھا, کیونکہ 24 گھنٹے وہ ارد گرد پھرتا تھا. اور دوسری جو بات تھی جو کنوینس ہوا, جہاں آ کے ہمارے اختلافات ہوئے ہیں, سمجھیے میری سوچ رکھنے والے جسٹس وزیر الدین صاحب بھی تھے. ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے نہیں بننا. ہم نے آپ اتنے پاپولر ہو رہے ہیں اپنے ہی زور پر کہ آپ اپنے زور پر ہی پرائم منسٹر بن سکتے ہیں اور ہم الیکشن جیت سکتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا, جو کہ الٹیمیٹلی انہوں نے بائی کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ آئیڈیلسٹ جو ہیں وہ کبھی آپ کو پرائم منسٹرشپ تک نہیں پہنچائیں گے. اس میں میرا اور وزیر صاحب کا نام لیتے تھے کہ اس قسم کے آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں, اس قسم کے آئیڈیلسٹ ایئر مارشل اسرار خان کے ساتھ بھی رہے تھے, وہ کہاں پہنچے. آپ نے اگر پرائم منسٹر بننا ہے تو ہم آپ کو وہ سیڑھی چڑھائیں گے جس پہ آپ پہنچیں گے. تو اس پر آ کے 2015 میں ہمیں شدید اختلافات. لیکن 2013 میں الیکٹیبل نہ لینے کا تجربہ کیا گیا, 18 میں الیکٹیبل لینے کا تجربہ کیا گیا. 13 میں 35 سیٹیں تھیں, 18 میں آپ کی سیٹیں ڈبل ہو گئیں, زیادہ ہو گئیں. دیکھیے نا, 13 میں بھی الیکٹیبلس لے لیے گئے تھے. شاہ محمود قریشی, ہاشمی صاحب لڑے ہیں, یہ بھی لڑا, لیکن بہت کم تعداد, ترین بھی لڑا, بہت کم تعداد میں. اس وقت اتنے آئے نہیں تھے, ابھی اشارہ اتنا نہیں تھا, لمیٹڈ اشارہ تھا. 2018-16 میں تو فیصلہ کر لیا نا انہوں نے کہ اس کو نواز شریف کو فارغ کرنا ہے. تو اب جس کو اب وہ کہتے ہیں پروجیکٹ عمران خان شروع کر دیا تھا. اب ہوا یہ کہ جب ہماری آپس میں یعنی میری اور ان کی ایک طرف ان کی مخالفت ہو گئی, تو ہم سوچ میں یہی تھا کہ ہم کہتے تھے کہ بھئی نہیں, یہ سیڑھی مت چڑھو, اس سیڑھی پہ چڑھتے ہیں قرار دیا. تو ایک موقع آیا جب عمران خان مجبور ہوا کہ اس نے اناؤنس کیا کہ میں ان کے ساتھ ہوں. یہ 2 اگست 2015 کا واقعہ ہے, جب وہاں پر یعنی ایک ہمارا ورکرز بڑی لارج میٹنگ ہوئی تھی اس میریٹ میں اسلام آباد میں. تو اس وقت سے پہلے ایک فیصلہ ہوا تھا
کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں 4 لوگوں نے دھاندلی کی ہے، ان کو نکالا جائے، اور یہ فیصلہ جو تھا یہ وزیر صاحب کا تھا، اور ہم کہتے تھے کہ بالکل فیصلہ درست ہے۔ اس میں پرویز خٹک تھا، اس میں علیم خان تھا، اس میں جہانگیر ترین تھا، اور ایک سندھ سے تھا کہ ان لوگوں نے گڑبڑ کی ہے اور انہوں نے پیسے لگائے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ان کو ریموو کریں۔ اس پر آ کے بات بہت زیادہ ٹینس ہو گئی تھی، یعنی ہمارا جہاں اختلافات پوری ٹینشن میں آئے تھے وہ 2015 میں۔ عمران خان بڑی مشکل میں تھا، مجھے کہتے تھے کہ آپ بنائیں ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ، تو اس لیے یہ نہ کریں، یہ ہمیں اس مسئلے میں ہم پھنس رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہمارا اسٹینس دونوں کا بہت زیادہ اس معاملے میں سخت تھا، ہم کہتے تھے کہ نہیں، ان کے ساتھ یہ نہیں ہم چل سکتے، اور یہ لوگ غلط لوگ ہیں۔ ثابت ہو گیا ہے، وقت وزیر صاحب کو ہم نے خود ٹرائبونل کا ایڈ بنایا تھا، تو اس پر انہوں نے آ کے 2 اگست 2015 کو اناؤنس کیا کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ سو اس کے بعد وزیر صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ تو اچھا، ایک تاثر یہ ہوا کہ جہانگیر ترین کو جب سپریم کورٹ سے ان کے خلاف فیصلہ آیا، اس وقت سچویشن یہ تھی کہ عمران خان صاحب کا بھی کیس چل رہا تھا، جہانگیر ترین کا بھی چل رہا تھا۔ اب جہاں سچویشن اور یہ ڈسکشن ہونا شروع ہو گئی کہ اب دونوں میں سے کسی ایک کو تو نااہل ہونا پڑے گا، وہ لیول پلینگ فیلڈ اور بیلنسنگ ایکٹ کہ نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا گیا۔ اب سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے لیے کسی ایک بڑی وکٹ کو، یا صدر کو یا جنرل سیکرٹری کو، کسی ایک کو کرنا ہے۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو کی جہاں بخشی اس لیے ہوئی کہ جہانگیر ترین کو نااہل کیا گیا، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ میں نہیں سمجھتا، جہانگیر ترین کی اتنی اہمیت نہیں تھی۔ اچھا، وہ اس کا ویٹ جو ہے نواز شریف والا ویٹ نہیں تھا، یہ اس کی اپنی جسٹیفیکیشن تھی۔ عمران خان نے بھی ہمیں یہ کہا کہ جی وہ تو بیلنسنگ ایکٹ تھا، میں نے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا۔ اور اگر آپ فیصلہ دیکھیں گے، وہ فیصلے میں وزن ہے۔ جو جہانگیر ترین والا فیصلہ ہے وہ نواز شریف جیسا کمزور فیصلہ نہیں ہے۔ نواز شریف والا تو ان کو نکلا ہی کچھ نہیں سوائے بیٹے سے وہ جو لینے تھے تنخواہ، وہ وصولی نہیں تھی، کمزور فیصلہ ہے۔ اس کے خلاف تو بڑے کلیئر آئے تھے کہ اس نے انکم ٹیکس اسٹیٹمنٹس میں ایک ڈکلریشن ہے، اور ایز اے کینڈیڈیٹ جو اس نے اپنے نامینیشن پیپرز میں مختلف ہے، وہ فیصلہ پڑھنے والا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ اگر فیصلہ کوئی درست ہے تو جہانگیر ترین والا ہے۔ اچھا، نواز شریف کے بارے میں آپ نے پہلے بھی 1-2 انٹرویوز میں کہا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہے سزا اس کو وہ دی گئی ہے۔ میرے خیال میں، میرے جیسے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید میاں نواز شریف کے ساتھ کو فیور کیا گیا ہے کہ اس بڑے کیس میں، پاناما میں یا حدیبیہ یا دوسرے جتنے ان کے کیسز تھے کرپشن کے، ان سب پہ انہیں سائڈ پہ کر دیا گیا ہے اور ایک قومی پالے پہ دے گیا ہے، جس پہ وہ بعد میں سیاست کر سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں، ابھی تک اسی پہ سیاست کر رہے ہیں۔ اور ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہماری کورٹس نے اور ہمارے ججز نے، وکلاء نے، سب نے ایک لمبی اس انویسٹیگیشن اور لمبی اس کے پہ جانے کی بجائے انہوں نے کہا ایک تو وہ ٹائم اس پہ بہت لگ رہا ہے، یہ ادھر سے ایک چھوٹی سی اس کی مسٹیک پکڑی گئی ہے، اس پہ سزا دے دو اور فارغ کر دو۔ اور میاں صاحب اس پہ اب کھیل بھی رہے ہیں مسلسل۔ ان کی پارٹی والے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی انہیں تو پاناما سے پکڑا گیا تھا، کاما پہ نکال دیا گیا، تو فیور دی گئی ہے میاں صاحب کو۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ اصل میں ایک بات تو کہنی پڑے گی، کیونکہ وہ پیپر سب دیکھیں، ایک اسٹیج پہ میں بھی وکیل تھا اس کے کیس میں۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا تھا 80s کا، جب سے سیاست میں آئے تھے، بڑے میاں صاحب نے کیا ہوا تھا کہ ان کے نام کوئی پراپرٹی خریدنی نہیں ہے۔ اچھا، ان کو سیاست میں رکھنا ہے، اس سیاست کے لیے ضروری ہے کہ ان کے نام کو پراپرٹی، سو مسلسل آپ دیکھیں گے کہ ان کے نام پراپرٹیز نہیں نکلتی۔ پراپرٹی شہباز شریف ضرور اس میں بڑا سیریسلی انوالو تھا حدیبیہ والے کیس میں، وہاں بھی اگر کوئی پکڑا جاتا تھا، میرے پیپرز میں دیکھا اس میں بھی شہباز شریف پکڑا جاتا ہے، یہ نہیں پکڑا۔ تو یہ کلیورلی انہوں نے اپنا نام باہر رکھا ہے، اوننگ آف پراپرٹی سے، بزنس میں حصے سے، سب سے باہر رکھا، اس لیے کہ اس کو اس لیے جو اپنے انکم ٹیکس اسٹیٹمنٹ جو نواز شریف نے فائل کی تھی کیس میں، دلچسپ تھی۔ پاکستان میں کوئی سورس آف انکم نہیں تھا، 2.13 ملین پر ایئر ڈالرز میں، یہ پاؤنڈس میں، یہ ان کا صاحبزادہ ان کو بھیجا کرتا تھا، اور اسی سے ان کا گزارا ہوتا تھا، اسی سے مریم کا گزارا ہوتا تھا۔ دے ہیڈ آلریڈی بلڈ ایک پورا، انہوں نے ارلی 80s سے ایک سیاسی اسٹرکچر بنایا ہوا تھا، اور ان کو ٹیکسز سے بچنے کے لیے اور کسی ڈیفیکلٹی سے بچنے کے لیے اس کو باہر رکھا ہوا تھا۔ اس لیے ان کا ڈائریکٹلی بائی ایویڈنس پکڑے جانا وہ مشکل تھا۔
2 ججز نے پہلے فیصلہ ان کے خلاف دیا تھا، 3 نے اس میں ڈفر کیا تھا. 2 ججز نے جو فیصلہ کیا تھا وہ پھر بھی زیادہ ساؤنڈ تھا، جس میں کھوسے کا تھا اور گلزار کا تھا. انہوں نے کہا کہ ہاں کوئی ڈائریکٹلی چیز تو نکل نہیں رہی اس کے نام پہ، لیکن جس طرح سے ہی از لیونگ بیونڈ ہز مینس یہ کافی ہے. اور اس میں اسی لیے جو بات بارہا کہتے ہیں مذاق میں اڑاتے ہیں کھوسے کا کہ اس نے سسیلین مافیا لکھ دیا تھا اس میں. انہوں نے کہا سسیلین مافیا بھی یہی کرتا ہے، وہ اپنے نام کوئی چیز نہیں رکھتا لیکن اس کے پاس پیسہ بے پناہ ہوتا ہے، خرچ بے پناہ کرتا ہے. اور اسی سے سسیلین مافیا کو پکڑنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ اس کی کاسٹ آف لیونگ، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو آپ اگر اسیس کرتے ہیں تو وہ اس کے نون مینس سے ڈسپروپورشنیٹ ہوتی. اگر فیصلہ میجورٹی کا یہ ہوتا تو زیادہ ساؤنڈ ہوتا، لیکن 3 حضرات نے اسے ڈفر کر کے یہ کہا کہ نہیں، جو ڈائریکٹ ایویڈنس اس کے خلاف اگر کوئی مل رہی ہے تو وہ یہ مل رہی ہے. اچھا، میاں شہباز شریف صاحب کا منی لانڈرنگ کا کیس کا، اب یہ اوپن اینڈ شٹ کیس کا بھی پاکستان میں مذاق بن گیا ہے. لوگ کہتے ہیں جی فلاں کیس اوپن اینڈ شٹ تھا. میرے خیال میں تو اوپن اینڈ شٹ وہ کہتے ہیں کہ اسے کھولو اور بند کر دو، جو انسٹرکشن پیچھے سے آئی ہیں وہ ریزائن دے دو، وہ فیصلہ دے دو. اوپن اینڈ شٹ کیس کو اس طرح نہیں اوپن اینڈ شٹ کیا جاتا. اوپن اینڈ شٹ منی لانڈرنگ کا، لیکن جس دن ان کی اوتھ ہونا تھا اس دن کورٹ میں بتا دیا جاتا ہے کہ جی وہ ملزم جو ہیں وہ آج وزیر اعظم بن رہے ہیں پاکستان کے، اس لیے وہ حاضر نہیں ہو سکتے. اور بعد میں اس تفتیشی افسر نے بھی بیان دے دیا کہ مجھے آفیشلی کہا گیا تھا کہ تم نے کورٹ میں آج نہیں جانا. تو اگر ہمارے ہاں اس طرح کے کام ہونے ہیں اور پھر ابھی اب 16 مہینے گزر گئے ہیں، اب کوئی پتہ نہیں دوبارہ پھر کوئی درخواست دے کے پھر کیس اوپن کر لیے جائیں اگر وہ ان کی بات نہ مانے تو یہ ہمارے یہاں مذاق نہیں بن گیا ہمارے عدلیہ کے سسٹم کا، نظام کا؟ اسی طرح سے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ 70 سال سے قابض ہے. انہوں نے کیسز بنائے ہوئے ہیں. اس زمانے میں کیسز ان لوگوں کے خلاف انہوں نے بنا لیے تھے کہ جو بیچارے جن کو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ انہوں نے کبھی کو پیسے بنائے ہیں. مثال کے طور پر ایبڈو سہروردی کو کر دیا تھا. دنیا جانتی ہے سہروردی ایک کلین آدمی تھا، اس نے پیسے کیا بنانے. جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے بیچارے کی لبنان میں، تو اس کے بیٹے نے پیسے بھیجے ہیں تو اس کی باڈی کو وہاں ایسٹ پاکستان لے کے گئے ہیں دفنانے کے لیے. ایسے لوگوں کے خلاف انہوں نے جھوٹے کیسز بنائے ہوئے تھے. یہ ہمیشہ سے یہ گیم کرتے آئے ہیں. یہ تو ایک ایزی ٹارگیٹس ہیں کیونکہ ان کے تو بہت ایسے کام ہیں جو ان کو تو انہوں نے یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اسی لیے انہوں نے فوراً عمران خان کے خلاف کو جو بھی چیز ملی اس کا بنا دیا، چاہے اس میں فالٹ کسی اور کا بھی ہو تو عمران خان پہ لگا کے انہوں نے وہ کیسز رکھے ہوئے ہیں. جب چاہے ان کو رستے میں سٹانا ان کیسز کو استعمال کر لیں گے، جب چاہیں گے کہ نہیں ان کو فیور کرنا ہے تو ان کیسز کو جو ہے وہ ڈورمنٹ کر دیں گے. یہ تو کھیل ہو رہا ہے. خان صاحب، اب جب ہم سنتے ہیں نا رانا انتظار یا چودھری اشتیاق احمد یا ربیہ باجوہ یا اس طرح کے ینگ، ابھی آگے جو ینگ ہی ہیں ایز کمپیئر ٹو، تو وہ ان کو جب سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی آپ جیسا استاد پیچھے بیٹھا ہوا ہے ان کے. آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کارگزاریوں کے بارے میں اتنی کھل کے بات کرتے ہیں. آپ کو کبھی انہوں نے اپروچ نہیں کیا؟ کبھی آپ کو انہوں نے اپنے ساتھ میں لانے کی کوشش نہیں کی؟ کبھی آپ کو ڈرایا نہیں انہوں نے؟ آپ کے خلاف کبھی کوئی ہتھکنڈا استعمال کرنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی؟ دیکھیے، میں تو شروع سے میرا تو 50 سال کا کوریئر ہے. اسٹوڈنٹ بھی میں یہی رہا ہے، بعد میں بھی ایسے رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہی لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں جو اپروچیبل ہوتے ہیں. اس لیے کوئی مجھے اگر کوئی کہتا ہے آ کے کہ فلاں مجھے اتنا آفر کر رہا ہے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ آفر کرنے کی کیوں ضرورت کر رہا ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال. ہاں البتہ ہمارے جو ساتھ میرے ساتھ کبھی سر ان کو توڑا ہے مختلف وقتوں پہ، ان کو الگ کیا گیا ہے، ان کو بیٹ پھینکی گئی ہے. بلکہ جس گروپ کو میں ہیڈ کر رہا ہوں پچھلے 30 سال سے، اس کے مخالف میں گروپ لائے گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے. خاص طور پہ آسمان جہانگیر کا گروپ جو تھا 2010 میں لانچ کیا گیا ہے اگینسٹ پروفیشنل گروپ، کیونکہ ان کے جو اوریجنل 2-3 جو لیڈرز تھے وہ آہستہ آہستہ وکلا میں ان پاپولر ہو گئے تھے یا ریٹائر ہو گئے تھے، جس میں ایک کریم ملک صاحب تھے، یا اس کے بعد لطیف کھوسا صاحب تھے، اور اس کے بعد پھر ملک قیوم صاحب تھے. تو ان کا نام ذرا انٹرنیشنلی نون تھا. تو ان کو باقاعدہ لانچ کیا تھا زرداری نے اس گروپ کے خلاف، اور اس پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ یہ اس کے اوپر جب تک اس کا ہے یہ ہم سے بات نہیں کرے گا.
ان سے تو بات کرنی بڑی آسان ہے. آج دیکھیں نا ان کا سارا گروپ حکومت میں ہے. اس کو کچھ پیپلز پارٹی والوں نے اپنے رکھے ہوئے ہیں, کچھ نون لیگ نے رکھے, بلکہ ان کا جو گروپ کا ہیڈ یا دو ہی مینلی آفٹر آسما کی ڈیتھ کے بعد وہ آسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ ہیں. یہ دو اب ان کے لیڈر ہیں. ایک کو لا منسٹر بنایا ہوا تھا اور دوسرے کو سنا ہے کہ شیڈو لا منسٹر بنانے کی وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. ان کے سہولت کار کے طور پر ہی کرتے رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. اچھا خان صاحب, عام آدمی سوچتا ہے اور اسپیشلی پی ٹی آئی کے ورکر سوچتے ہیں کہ حامد خان صاحب کا جہانگیر ترین یا پرویز خٹک یا XYZ جس کسی سے بھی جھگڑا تھا, وہ تو وقت کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے, سختیاں برداشت نہیں کر سکے یا حالات نے انہیں سائڈ پہ کر دیا, وہ سارے نکل گئے پارٹی سے. اور اس وقت آپ کی پارٹی کو, پاکستان تحریک انصاف کو جو مشکلات درپیش ہیں وہ بھی انہی خلائی اور خدائی مخلوق, جو خلائی مخلوق ہے اس سے ہی درپیش ہے ان کا مسئلہ بھی. ایسی صورت میں آپ جیسے ورکرز, کمیٹڈ ورکرز کو, جن پہ وہ جو نو دولتیے کہہ لیں یا پیسے والے تھے یا چمک والے تھے, وہ بھی سائڈ پہ ہو گئے, اور نظریہ بھی اب آپ کے نظریے کی بھی جیت ہو گئی کہ ہاں واقعی آپ نے سچ کہا تھا عمران خان کو کہ سیڑھی پہ نہ چڑھو, یہ سیڑھی کسی وقت بھی نیچے سے کھینچی جائے گی. نظریہ بھی آپ کا جیت گیا, لوگ بھی ہرڈلز بھی ہٹ گئیں. پھر آپ جیسے لوگ کیوں نہیں ایکٹیولی آتے, کیوں نہیں فرنٹ پہ آتے, کیوں نہیں پارٹی کو لیڈ کرتے, کیوں نہیں ورکرز کو اکٹھا کرتے, کیوں نہیں بتاتے کہ ہاں یہ ٹائم ہے کھڑے ہونے کا؟ نہیں, ورکرز تو کھڑے ہیں, اس وقت کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ اب اس قدر خوف کی فضا پیدا کی ہوئی ہے کہ کہیں پر بھی کوئی ورکر جو کھل کے سامنے آ نہیں سکتا. ہزاروں ورکرز اس وقت جو ہیں ڈیٹینشن میں ہیں, جتنے بھی. اب کچھ ہیں جو خوف زدہ ہو گئے, وہ چھوڑ گئے, ورنہ وہ بیان دلا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں. کوئی چھوڑ کے ترین کی پارٹی میں چلا جاتا ہے, کوئی چھوڑ کے کھٹک کی پارٹی میں چلا جاتا ہے, اس نے بھی ایک پارٹی بنا لی, اس نے بھی پارٹی بنا لی ہے. کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ویسے ہی سیاست سے چھوڑ رہے ہیں. سب بندے میں کیپیسٹی نہیں ہے. تو اس معاملے میں جن لوگوں میں ہمت ہے, ہم نے خود ان کو کہا ہوا تھا کہ ذرا تھوڑا وقت لگا لو, کیونکہ اس وقت وکیل جو ہیں وہ پھر فیس کر رہے ہیں. ہمارے جتنے وکیل ہیں انشاءاللہ تعالی ہم پوری اس میں لڑائی. اسی لیے دیکھیں نا, تقریباً سارے امپورٹنٹ آفیسز میں پروفیشنل گروپ سکسیڈ کیا پچھلا سال, اب بھی ہمیں امید ہے کریں گے. تو وہ وکیل تو کسی حد تک پریشر اٹھا جاتا ہے, باقی نہیں اٹھا پا رہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری نظر سے غائب ہو گئے ہیں. ان کو ہم نے اب یہ عمران خان صاحب کا وعدہ ہے کہ اب ہم نے الیکٹیبل کو نہیں ٹکٹ دینے, ہم نے اپنے جنون ورکرز کو دینے ہیں. تو اب امید ہے, اب جب پولیٹیکل ایکٹیویٹی اوپن ہوگی تب کریں گے نا. اس وقت تو یہ ہے کہ سارا ہی پی ٹی آئی پر سارا بوجھ پڑ گیا ہے. بیچارہ ورکر جو ہے, وہ جو بیچارہ انڈر گراؤنڈ بھی ہے, اس کے گھر کے معاشی حالات بڑے خراب ہیں, وہ کیسے فیس کریں. اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کے ورکر حوصلہ رکھیں کہ حامد خان صاحب دوبارہ ایکٹیو ہوں گے, جب بھی سیاسی سرگرمیاں بحال ہوں گی آپ لیڈ کریں گے اور اسی نظریاتی گروپ کو لیڈ کریں گے اور پارٹی واقعی دوبارہ پھر کھڑی ہو سکے. جی انشاءاللہ تعالیٰ جتنا بھی نظریاتی ورکر اکٹھا. اچھا, یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں 30% ٹکٹ لائرز کو دوں گا, ایسی کوئی کمٹمنٹ انہوں نے کی؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا تھا جنرل ورکرز کو میں زیادہ اب دوں گا. نہیں, لائرز کے بارے میں کوئی کہا؟ لائرز میں کوئی پرسنٹیج نہیں مقرر کی, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, کم بھی ہو سکتے ہیں. ڈپینڈ یہ کرے گا کہ کس کا کچھ پبلک کے ساتھ کتنا رابطہ ہے. اچھا, اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے, آپ جرمنی میں خود بھی رہے ہیں, یہاں آپ کے صاحبزادے ہوتے ہیں, آپ آتے جاتے رہتے ہیں, امریکہ میں بھی آپ, اوورسیز پاکستانیوں کو قریب سے دیکھنے جاننے کا آپ کو موقع ملا. آپ نے محسوس کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ کنسرن ہیں پاکستان کے حالات کے حوالے سے, اور اسپیشلی تحریک انصاف کے حوالے سے, ان کو آپ نے کیا وہاں سے آبزرو کیا؟ دیکھیے, ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ان کو رائٹ آف ووٹ دیا جائے. اس کے ہماری تو پرپوزل یہ تھی, بلکہ پہلا جو ہم نے ان کے ووٹنگ کے لیے جو پٹیشن ڈالی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے, اس میں ان کا وکیل تھا, 2012 اور 13 کی بات ہے. تو اس میں اکنالج کیا تھا سپریم کورٹ میں رائٹ آف ووٹ فار دی اوورسیز پاکستانی. اب صرف اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کس طرح سے اس کو پریکٹیکلی ہم انفورس کرا سکیں. ون ریزن کہ میں کیوں اس چیز کے حق میں ہوں کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن, اس میں اوورسیز کا ووٹ ڈالنا آسان ہو جائے گا, کیونکہ کنسٹیٹوئنسیز کم ہو جائیں گی. تو اب پرابلم یہ ہے کہ اب اوورسیز پاکستانی ہے,
اب اگر ایک کنسٹیٹوینسی جو ہے اس میں اس کا ووٹ ہے تو اس کو آنا پڑتا ہے یہاں ووٹ ڈالنے کے لیے. اگر وہی کنسٹیٹوینسی سارے لاہور پر مشتمل ہو گیا, وہ لاہور کا ووٹر ہوگا تو وہ وہاں سے بھی ووٹ ڈال سکتا ہے لاہور میں پارٹی کے لیے. وہاں وہ کسی انڈیویجول کینڈیڈیٹ کو نہیں ڈالے گا, وہ پی ٹی آئی کو ڈال دے گا ووٹ. تو اس طرح سے پی ٹی آئی جو ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن میں بہت آگے جائے گی دوسروں پارٹیوں کی نسبت. لیکن یہ لوگ یہ نہیں کرنے دیں گے کیونکہ الیکٹیبلس کو پالنا چاہتے ہیں. کیونکہ متناسب نمائندگی کا تو تب ہوگا نا جب آپ کے پاس 2/3 میجارٹی ہوگی, پھر آپ اس طرح کی ترمیم کا. اب تو ہم ایگزسٹنگ جو لاز ہیں اس کے اندر ہی ہم نے رہنا ہے نا. بالکل اس وقت تو یہی. اچھا, اب آ جاتے ہیں عمران خان کی زندگی کے حوالے سے لوگوں کو بڑی فکر ہے. اسپیشلی فار ایگزامپل جس جیل میں انہیں اس وقت رکھا گیا ہے وہاں یہ توجہ پیش کی جا رہی ہے کہ جی باہر سے کھانا آئے گا تو کوئی زہر نہ ملا دے اس میں. اب باہر سے کھانا آنا ہے تو یا تو ان کی مسز نے کھانا بنانا ہے یا ان کی بہنوں نے کھانا بنانا ہے. کیا ان کی بہنیں اور مسز سے زیادہ محفوظ وہ جیل حکام ہیں جو کھانا بنا کے انہیں دے رہے ہیں؟ ایک. دوسری بات کہ ان کو اڈیالہ نہیں منتقل کیا جا رہا اور ان کو گھر کے کھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی, دے دیں گے الٹیمیٹلی. تو کیا کوئی ایسی صورت تو نہیں ہے کہ وہ سلو پوائزننگ کا جو کہا جاتا ہے کہ اتنے دن سلولی انہیں اللہ نہ کرے سلو پوائزننگ کی جائے تو اس کے بعد کہیں گے ہاں اب بے شک گھر سے ہی کھانا آتا رہے. تو یہ جان بوجھ کے, کیونکہ یہ فیصلہ تو ود ان 1-2 days کر سکتے تھے جج صاحبان جو کرنا چاہتے. تو یہ جو ٹائم زیادہ انہیں دیا جا رہا ہے تو کیا وہ جیل حکام کو اس طرف راغب کیا جا رہا ہے, ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہاں کچھ کرنا ہے تو کر لو اسی دوران؟ دیکھیے اس کے بارے میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ان کی کیا نیت ہے پیچھے یا کیا انٹینشن ہے. لیکن ایک بات یقینی ہے, جب سے یہ معاملہ چلا ہے, جب سے عمران خان صاحب کو انہوں نے اقتدار سے ہٹایا ہے, تب سے ان کو جان کا خطرہ ہے. اور ایک دفعہ تو ان پر گولیاں بھی چل چکی, بالکل زخمی رہے 3 کتنے مہینے. تو اور ہمیں پورا خطرہ ہے. اور بھی جو انفارمیشن خان صاحب کو ملتی رہی اس کے مطابق ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اب ایون جب وہ اپنے گھر میں رہتے تھے تو 2-1 لوگوں کو انہوں نے خود ریموو کیا ہے کہ انفارمیشن ملی ہے کہ وہ ایجنسیوں کے لوگ تھے. تو اس وقت سب سے بڑا خطرہ تو ان کو جان کا خطرہ ہے, کیونکہ ان کو رستے میں سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ اس وقت وہ سمبولائز کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ سب سے پاپولر لیڈر ہے, یہ جس کو ٹکٹ دے گا اس نے الیکٹ ہو جانا ہے. اور اس چیز کو ہٹانے کے لیے وہ عمران خان کو جو ہے وہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور ان کے ساتھ کوئی اور بھی ایسی ہو سکتی ہے. تو ہم سبھی اس معاملے میں فکر مند ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ چیز جو ہے, اور عمران خان صاحب نے خود بھی اس کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے. عمران خان کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو آکسفورڈ کی ٹریننگ تھی یا باہر کی جتنی انہوں نے ٹریننگز ہوتی ہیں چاہے اسپورٹس میں یا اسپورٹس سے باہر, ان کو کرٹیسزم پسند ہے, خوش دلی سے کرٹیسائز اگر انہیں کریں تو اسے خوش دلی سے قبول کرتے ہیں, یا وہ انائڈ ہوتے ہیں اس سے کہ یہ لوگ میرے سامنے کیوں تقریریں کر رہے ہیں جسٹس وزیر الدین صاحب جیسے اور احمد خان صاحب جیسے یا اور اس طرح کے جو ورکر ہیں, انہیں برا لگتا تھا جب ان پہ تنقید؟ نہیں, پہلے نہیں کبھی لگتا تھا. یہ جب سے اس قسم کے لوگ آئے ہیں انہوں نے ان کو عادتیں بگاڑی ہیں. ورنہ شروع میں تو مجھے یاد ہے کہ 2011 میں ہم ایک اپنی سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ کر رہے تھے, تو وہ اظہر صاحب اس وقت ایک تھے پرانے پولیٹیشین جو ہمیں اس میٹنگ میں بیٹھے تھے, میاں اظہر. تو جب میٹنگ کنکلوڈ ہو رہی تھی تقریباً 2-3-4 گھنٹے کے بعد سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ جب کنکلوڈ ہو رہی تھی تو میں نے خان صاحب کو کہا, میں نے کہ ذرا میاں اظہر صاحب سے پوچھیں, بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں, ہیڈ آف دی پارٹی بھی رہے ہیں, وہ کیا محسوس کیا انہوں نے پہلی دفعہ ہماری پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ میں. تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب کیا کہتے ہیں, تو میاں صاحب نے کہا کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کی پارٹی بڑی مختلف ہے. پہلے تو میں پارٹی ہیڈ بھی رہا ہوں, پارٹی کا ممبر بھی رہا ہوں, لیڈر بھی رہا ہوں, کوئی اس طرح کھل کے ہیڈ آف دی پارٹی کو کرٹیسائز سامنے ڈیفائی نہیں کرتا تھا. یہاں تو آپ کے یہاں تو ماحول ہی بڑا کھلا ہے, سب کھل کے بات کر رہے ہیں. بلکہ انہوں نے مذاق میں جواب دیا کہ شیریں مزاری جیسے ہر پارٹی میں تو نہیں ہوتی جو کھل کے بات کرتی, تو یہ مذاق میں چلا گیا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ بہت ٹالرنس تھا ان کے اندر پہلے,
بعد میں جب یہ 2011 کے بعد یہ اس قسم کے لوگ آنے شروع ہوئے ہیں خوش آمد والے. تو خوش آمدی لوگوں نے بگاڑ دیتے ہیں بعض اوقات اور ان کو مشکل ہو جاتی ہے. اچھا، آپ عمران خان صاحب جب مشکل میں آئے ہیں تو دوبارہ آپ ان سے ملے ہیں، انہوں نے خود آپ کو بلایا کہ آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کیا، ملے ہیں اور پھر آپ نے بات کی ہے. اب آپ نے وہ چینج دیکھی ہے ان میں کہ یہ واپس اوریجن میں جانا چاہتے ہیں اپنی پارٹی کی؟ اس میرا خیال ہے ان میں انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں 3.5 سال میں مجھے بہت سیکھنے کا موقع ملا. چلیں ابھی جلدی کچھ کوشچن کر لیتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے قوم میں لیول آف اویئرنیس بڑھانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ بہت بڑا کام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ لکھی جائے گی تو عمران خان کا سب سے بڑا کریڈٹ ہوگا کہ اس نے یہاں پر لوگوں کو اویئرنیس دی ہے، یوتھ کو خاص طور پہ. یہ ان کی سب سے بڑی تاریخی کامیابی ہے. ایک اور خان صاحب کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کشمیری، پنجابی، پٹھان، گلگتی، بلتستانی، بلوچی، اردو سپیکنگ سب کو ایک جو ہے ایک لڑی میں پرو دیا ہے. کیا وہ کامیاب ہوئے ہیں اس میں؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت یہ پاکستان بھر کے ہیرو ہیں. یہ کسی مخصوص نہ کسی ایتھنک گروپ سے سپورٹ ہے، نہ انہیں کسی مخصوص لسانی گروپ سے ہے. سارے پاکستان کے نمائندے. عمران خان صاحب کیا عالم اسلام میں ہماری کو پہچان بہتر بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیے انہوں نے کوشش کی بالخصوص فوکس کے اسلامو فوبیا پر جی، اور وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور اس لیے اسلامی فوبیا کے خلاف ایک دن بھی مقرر کیا یونائٹڈ نیشن. عمران خان کیا ہماری یوتھ جو ہمارے قومی معاملات سے لا تعلق ہو رہی تھی ان کو واپس قومی معاملات سے جوڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں عمران خان؟ بہت حد تک. اور دیکھیے نا آج کی جو یوتھ ہے وہ عمران خان کو کیوں پسند کر رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ پرانی سیاست سے الگ کر کے ایک نئی سیاست جو کہ یوتھ کی سوچ کے مطابق ہے وہ عمران خان لے کے آ رہے ہیں. ایک اور ہمارے ہاں خواتین کی پارٹیسپیشن پالیٹکس میں اس طرح نہیں ہوتی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان خواتین کو ایکٹیو رول پلے کرنے پہ آمادہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اور اب جن سختیوں سے خواتین ہماری گزر رہی ہیں کیا اس کے بعد اور خواتین پی ٹی آئی کو جوائن کریں گی یا پہلے والی بھی چھوڑ جائیں گی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو نہ صرف ایکٹیو کیا ہے بلکہ انہوں نے ہر جگہ سوچ میں تبدیلی لانے میں بلکہ وہ اپنے شوہروں سے گھروں میں خواتین جو ہیں بحث کر رہی ہیں ان کے حق میں. تو اس وقت بہت بڑی جو سپورٹ عمران خان صاحب کو ہے وہ پاکستان کی خواتین کی طرف سے ہے اور پاکستان میں خواتین کا سیاسی اویئرنیس ان کی ہونی ایک بہت بڑا. اچھا، خواتین کے ساتھ مشرف دور میں یہ نیکی کی گئی تھی یا شاید انہوں نے نیکی سمجھ کے کی ہوگی کہ جی قومی اسمبلی میں ان کی سیٹیں بڑھا دیں، تقریباً 60 سیٹیں کر دی گئی ہیں، اسی طرح صوبائی اسمبلیوں میں بھی بڑھا دی گئی ہیں. خواتین کو اس طرح سیٹوں میں لا کے اور بعد میں پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ آنکھیں بند کر کے ادھر سے ادھر چلی جاتی ہیں. پنجاب اسمبلی میں بھی خواتین نے اسی طرح کیا، فیڈرل میں بھی کیا، سندھ ہاؤس میں بھی جا کے خواتین بیٹھیں. اس کی بجائے اگر آپ واقعی وومن امپاورمنٹ چاہتے ہیں تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ٹکٹ تقسیم کرتے ہوئے ہی خواتین کو ٹکٹ دے دینی چاہیے انہیں، اگر آپ پریکٹیکلی سیاست میں انوالو کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، اس میں فیورٹزم ہوتی ہے اور سب کچھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرپورشنل ریپرزنٹیشن میں زیادہ امکان ہو جائے گا خواتین کا. اب تو انہوں نے یہ کر دیا ہے نا کہ 5%، اب لاسٹ جو ہے کہ ایون الیکٹڈ سیٹس میں بھی 5% کم از کم خواتین ہونی چاہیے، جو کہ بہت انسگنیفیکنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرپورشنل ریپرزنٹیشن ہو تو اس میں خواتین کو آپ 40% یا 35% حصہ دے سکتے ہیں. اچھا، جو انٹرسیپٹ کی سٹوری آئی ہے، انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بارے میں جو تاثر سارا ملتا ہے انٹرسیپٹ کی سٹوری کا، ایک تو اس سے یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ سائفر تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو اپوزیشن اس وقت کی جو اپوزیشن تھی سابقہ ہماری حکومت شہباز شریف صاحب والی، پہلے تو انہوں نے کہا کہ سائفر تھا ہی نہیں. اب TheIntercept.com کی سٹوری سے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ سائفر تھا. دوسری بات، وہاں یہ تاثر انہوں نے دینے کی کوشش کی کہ کوئی بڑا جھگڑا نہیں تھا، ایسے ہی عمران خان نے اس پہ کھیلنے کی کوشش کی ہے. اب اگر وہاں انٹرسیپٹ کا جس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں اور امریکہ میں موجود جو پاکستانی ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے 2-4 دنوں میں کانگریشنل ہیئرنگ ہو جائے، اگر امریکہ میں کانگریس کی ہیئرنگ میں ڈونلڈ لو کے کسی ساتھی کو پیش ہو کے ان سوالوں کے جواب دینے پڑے تو وہ تو اسد مجید کی طرح انکار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اسد مجید کو جتنی دفعہ بھی بلایا گیا ہے اسلام آباد میں اپنی ہماری گورنمنٹ نے اور آرمی نے، جس کسی نے بھی، اسد مجید تو اپنے ایک لفظ سے ادھر ادھر نہیں ہوئے.
اسی طرح ڈونلڈ لو بھی اپنی کسی بات سے ادھر ادھر تو نہیں ہو سکے گا، ہاں اس کا پوائنٹ آف ویو اپنا ہوگا، لیکن یہ چیزیں فار ایگزامپل رشیا کے حوالے سے تو ڈسکس ہوئیں. اب رشیا کے حوالے سے جس طرح وہاں عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے جانے سے پہلے بھی ہماری میٹنگ وزارت خارجہ میں بھی ہوئی، وزارت دفاع میں بھی ہوئی، اور بھی جو ہمارے حساس ادارے ہیں ہر جگہ میٹنگز ہوئی، اور ہم نے طے کیا پالیسی میٹر کے طور پر کہ ہمیں رشیا جانا چاہیے. اور جانے والے دن بھی صبح میں نے پھر فون کر کے ان سے پوچھا کہ مجھے ملنا چاہیے پوٹن سے یا نہیں، تو مجھے آرمی چیف صاحب نے کہا کہ ہاں ملنا چاہیے. اب وہ انہیں بھیج کے بعد میں 2 دن بعد اسلام آباد میں سیمینار ہوتا ہے اور آرمی چیف جو ہے اس کے اگینسٹ عمران کے دورے کے اگینسٹ اسپیچ کرتے ہیں. اور اب اس سائفر میں TheIntercept.com کی جو سٹوری ہے اس میں بھی ایک بات یہی طے ہوتی ہے کہ اسد مجید صاحب بات ادھر ادھر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں رشیا کا دورہ، رشیا کا دورہ، رشیا کا دورہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو رشیا کے دورے پہ باقاعدہ منصوبے کے تحت بھیج کے تو پیچھے سے سیڑھی کھینچی گئی ہے؟ یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا حتمی طور پر، لیکن ایک وجہ جو تھی عمران خان صاحب کے دورے کی جو اس وقت ڈسکس ہوئی ہے، اور جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فارن آفس نے بھی یہ کہا تھا، اور چونکہ فارن منسٹر تو شاہ محمود قریشی صاحب تھے، وہ یہ تھا کہ یہ بڑے عرصے سے ڈیو تھا، فار ون ریزن اور دی ادر ڈیلے ہو رہا تھا. یہ تو اس کے بعد انسیڈنٹلی ٹائمنگ ایسا آ گیا جب یوکرین کی وار شروع ہو گئی، لیکن یہ اوور ڈیو تھا یہ. تو اس لیے جب یہ ڈسکشن ہوئی تو یہ کہا گیا کہ بھئی ہاں یہ تو 6 مہینے سے پلان ہو رہا تھا، تو اب جب یہ ہو گیا ہے ساری چیز کلیئر اور پیوٹن سے بھی بات ہو گئی ہے، تو پھر اب اس کو مزید ڈیلے نہ کریں تو جائیں آپ. تو لیکن بہرحال وہ جو یوکرین وار کا جو تھا وہ تو ان کے جانے کے بعد ہوا ہے، ان سے جانے سے پہلے نہیں ہوئی. تو اب اس کو ایک قسم کا بہانہ بنایا جا رہا ہے ان کو امریکہ سے تعلقات خراب کرنے کا، ان پر الزام لگانے کی، لیکن حقیقت میں تو ایسی کوئی بات جانے کے وقت نہیں تھی. اچھا، اب عمران خان کا جو دورہ رشیا ہے اس کو ہماری گورنمنٹ اس وقت بھی یہ کہتی رہی، بلکہ بعد میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو جب پہلی دفعہ امریکہ کے دورے پہ گئے تو انہوں نے ڈیفینڈ کیا عمران کے دورے کو. انہوں نے کہا کہ وہ عمران کا دورہ نہیں تھا، وہ ہمارے پاکستان کا دورہ تھا اور ہماری گورنمنٹ کا تھا اور ہم اسے اون کرتے ہیں. بلاول بھٹو نے اون کیا. اب جب بلاول بھٹو بھی دورہ روس کو اون کر رہا ہے، اور اب دی انٹرسیپٹ میں سے یہ ثابت ہو رہا ہے، دی انٹرسیپٹ کی سٹوری سے مین کاز جو ہے وہ رشیا کا دورہ ہی تھا. اب عمران خان کو پابند سلاست رکھا گیا ہے، اور اس پہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ فلاں کیسز تیار کیے ہوئے ہیں، ضروری غیر ضروری ہر قسم کے کیسز بنائے جا رہے ہیں، اور انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، ان کی پارٹی کے پکڑ دکڑ اس حد تک کیا جا رہا ہے، انہیں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا کہیں یہ تو نہیں ان سے بات منوانے کی کوشش کی جا رہی کہ کل تک آپ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے، کیونکہ وہ مقبول لیڈر ہیں، ان کے اگر ایک دفعہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو دوسری دفعہ بھی بن سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کیا ان سے صرف یہ گارنٹی لینا مقصود ہے کہ آپ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو ہمارے کسی ایکس آرمی چیف کے بارے میں کوئی کیس نہیں کھولیں گے کہ آپ نے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف سیمینار میں سپیچز کی، اور آپ نے سٹنگ پرائم منسٹر کو رشیا بھیجنے کے بعد پھر اس پہ اعتراض کیا، اور وہاں ڈونلڈ لو جو کہہ رہے تھے کہ صرف ہم اسد مجید کی اس رپورٹ کے مطابق کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عمران کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، باقی لوگ تو اس طرف نہیں. تو باقی لوگ میں تو پھر آرمی چیف آتے ہیں یا اور اس طرح کے لوگ آتے ہیں، تو وہ کوئی اس طرح کا کیس نہ کھولیں ہمارے ایکس آرمی چیف کے خلاف. صرف یہ گارنٹی چاہیے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے. میں سمجھتا ہوں اس سے بہت زیادہ معاملہ ہے. اب تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان سے خوفزدہ اس بات پر ہے کہ اگر یہ اقتدار میں آتے ہیں تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو ٹریڈیشنلی پاکستان میں رول رہا ہے سیاست میں وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ پہلے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پرائم منسٹر ہوں گے جو کھل کے بھٹو کا میں کچھ دور اس میں سے نکال دیتا ہوں 71 سے لے کے 74 تک، اس کے علاوہ ورنہ ہمیشہ ہم اپنی مرضی سے پرائم منسٹرز کو چلاتے رہے ہیں. تو یہ اصل لارجر ایشو ہے، باقی ایشوز کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. ابھی جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لے کے آئے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ ان کا جتنا پولیٹیکل کیریئر ان کا ہے وہ سارا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے ہے. تو کیا انہیں محمد خان جنیجو مل گیا؟ یہ تو خیر کیئر ٹیکر کے طور پہ آ رہا ہے، اسے تو خیر کوئی پولیٹیکلی نہیں آ رہا. بظاہر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی ہے بلوچستان سے فیس کرنے کی، اور نیچرلی بلوچستان میں جو سیاست پر بہت زیادہ کنٹرول ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، تو ان کو جو سلیکٹ کیا گیا ہے اس کے پیچھے یہ وجہ. دیکھیے جہاں تک ان کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے میں کسی کو اعتراض نہیں اگر وہ 90 دن کے لیے ہوں. جس چیز سے خدشات جو ہیں ہمارے سیاسی
وہ یہ ہے کہ یہ 90 دن کے لیے نہیں محسوس پائے، ان کو بہت عرصہ چلایا جائے گا جب تک ان کے مخصوص مقاصد پورے نہیں ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ ان کے اوپر اعتراضات یا تحفظات ہیں۔ آپ عمران خان کو جتنا قریب سے جانتے ہیں، آپ شاید بھٹو خاندان کو بھی اتنا ہی قریب سے جانتے ہیں، اور بشرا بیگم کو اور ان کے خاندان کو ان کی شادی سے پہلے بھی آپ جانتے تھے، کیا یہ درست؟ جی اچھا، ایک اطلاع ہے کہ بشرا بیگم کی ایک سسٹر جو ان میریڈ تھیں، ان کی عمران خان کے ساتھ رشتے کی بات چل رہی تھی، حتیٰ کہ نکاح کی تاریخیں تک طے کی جا رہی تھیں، اور پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا ان کے خاندان میں کہ وہ ان کی سسٹر پیچھے ہو گئیں اور بشرا بیگم آگے آ گئیں، اور پھر ان کا نکاح اور ان کی شادی ہو گئی۔ وہ کیا قصہ کہانی ہے؟ دیکھیے یہ تو کوئی ذاتی سا معاملہ ہے ان کا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ ایک سسٹر تھیں، وہ در حقیقت ان میرڈ نہیں تھی۔ اچھا، وہ ان کے 2 بچے بھی ہیں، اور وہ مطلب اس وقت وہ سنگل تھی؟ اس وقت وہ سنگل تھی؟ نہیں، اس وقت بھی طلاق یافتہ۔ طلاق یافتہ سنگل ہی ہوگی نا، مطلب سنگل مطلب سنگل تھی، اویلیبل ٹو میرج تھی نا۔ تو وہ یہ سننے میں آیا ہے، میں اس کا ذاتی شاہد نہیں ہوں، نہ مجھے پتہ، لیکن جو اوور آل انفارمیشن یہ جو آپ دیکھیں خاندانوں میں جو ڈسکشنز ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہی پتہ چل رہا تھا کہ بشرا بیگم کوشش کر رہی ہیں کہ ان کی شادی اپنی سسٹر کے ساتھ، یعنی ان کا نام غالباً مریم بھٹو تھا جی ہے، تو وہ ان کے ساتھ کرا دی جائے، لیکن پھر اس کے بعد کچھ اور تبدیلی آئی ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ کوئی ان کو یہ محسوس ہوا کہ اگر وزیر اعظم بننا ہے تو پھر بشرا بیگم کا ہی بیگم ہونا ضروری ہے۔ یہ جو خواب والی بات ہے اور اس طرح کی، اس کی آپ تک بات پہنچی کہ یہ خواب میں ہے کہ اگر آپ ان سے شادی کریں گے تو وزیر اعظم بنیں گے ورنہ نہیں بنیں گے؟ یہ سب افواہ بازی ہے، میں نے ڈائریکٹلی میں اس کا کوئی، آپ نے عملیات کا، ظاہر پارٹی میں آپ رہے، عمران خان کے قریب بھی رہے، آپ نے کوئی عملیات کا عمل نہیں دیکھا؟ اس طرح کا کوئی قصہ نہیں نہیں میں نے دیکھا، ویسے بھی میں خلاف ہوں عمران خان، سب کو بھی پتہ ہے کہ میں ان چیزوں کو بلیو نہیں کرتا، میں ریشنلزم میں بلیو کرتا ہوں، اور کبھی ایسا ذکر بھی نہیں انہوں نے کیا نہیں کہ میرے جی ساتھ فلاں منڈے کو نہیں کرنا، یہ کام جمعرات کو کرنا ہے، جمعرات کو نہیں کرنا، جمعے کو کرنا ہے، اس طرح کی کوئی میٹنگ میں ایسی کوئی؟ خود بھی توہم پرستی کے خلاف تھے شروع سے، جب ہم اکٹھے رہے پارٹی میں تو توہم پرستی کو پسند نہیں کرتے۔ تو پھر وہ کیا ہوا؟ ہم نے وہ ویڈیو دیکھی ہے ہم سب لوگوں نے کہ عمران خان کو وہ لے کے گئیں پاک پتن شریف وہاں دربار پہ، پتہ نہیں سمجھ نہیں لگی، ود ان سیکنڈ عمران خان سیدھے جا کے سجدے میں وہاں گر گئے۔ تو وہ میرے خیال میں دیٹ مومنٹ، دیٹ کلپ واز اگینسٹ آل آف ہز تھاٹ، اینڈ اس کی جو سوچ تھی یا اس کے جو دوست تھے، احباب تھے، ان کی سوچ رکھنے والے تھے، وہ ایک کلپ شاید ان کے خلاف گیا ہے۔ باقی ادروائز ٹھیک ہے، آپ دربار پہ جائیں، دعا مانگیں، بزرگوں کے لیے بھی دعا مانگیں، ان کے طفیل اپنے لیے بھی دعا مانگیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن سجدے میں جا کے گر جانا وہ ایک کلپ شاید اچھا نہیں لگا، وہ ٹھیک اچھا نہیں لگا تھا۔ کسی کو، لیکن اب ہم حوصلہ رکھیں کہ آپ جیسے لوگ دل برداشتہ نہیں ہوں گے، آپ دوبارہ ایکٹیو ہوں گے پارٹی میں، اور جی پارٹی کے لیے کا تعلق پارٹی سے ہے، باقی پارٹی میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب حامد خان صاحب، آپ نے بہت ٹائم نکالا ہمارے لیے، چیزیں اور باتیں تو بہت بھی کرنے والی ہیں، لیکن مجھے اب پتہ چل گیا کہ آپ کے صاحبزادے سکندر خان صاحب یہاں ہوتے ہیں، اور ان کی بہت اچھی لاء فرم ہے، اور آپ کی بہو امیرہ سکندر خان وہ بھی یہاں بہت اچھی پریکٹس کر رہی ہیں۔ تو اب میں آپ سے رابطے میں رہوں گا، اور پھر جب کبھی آئے دوبارہ آئیے گا، بلکہ ہمارے اسٹوڈیو آئیے گا۔ تھینک یو جناب۔ تھینک یو۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھے جناب حامد خان صاحب، اور جس طرح آپ نے سنا ان کی گفتگو سے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کانسٹیٹیوشن کو اور ہسٹری کو الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، کانسٹیٹیوشن اور ہسٹری ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور آج جو ہمارے مسائل ہیں اور ہم پچھلے 76 سالوں سے جن مسائل سے گزر رہے ہیں، یہ سارے مسائل ہماری ہسٹری کے کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ہیں، اور کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ہمارے حامد خان صاحب جیسے سینئر رہنما اگر کہیں بات کریں تو ان کی بات کو ہمیں پوری قوم کو دھیان سے سننا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے، کیونکہ پاکستان کی اس وقت مقبول ترین سیاسی جماعت ہے اور بہت زیادہ لوگ پی ٹی آئی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں، وعدہ کر کے گئے ہیں کہ میں دوبارہ ایکٹیو ہو جاؤں گا، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے ان سے یہ درخواست کرنے کی کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے راستے میں جہانگیر ترین تھے، آپ کے راستے میں علیم خان تھے، آپ کے راستے میں وہ لوگ تھے جو ہر وقت عمران خان کی خوشامد پر معمور رہتے تھے، اگر وہ اون چودھری جیسے تولیہ بردار سارے راستے سے ہٹ گئے ہیں تو اب تو آپ لوگوں کو سامنے آ جانا چاہیے، اور اب اسپیشلی جب عمران خان کو آپ کا وہ پہلا دیا ہوا سبق بھی یاد آ گیا ہے کہ آپ خلائی مخلوق کے کندھوں پہ چڑھ کے وزیر اعظم تو بن سکتے ہیں لیکن آپ یہاں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اب اگر حقیقی تبدیلی کا سفر
دوبارہ عمران خان شروع کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی بیساکھی کے اور بغیر کسی سہارے کے، اور ان کے ورکرز بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں ہیں، پاکستان کی اکثریت بھی سائفر کے TheIntercept.com کی جو اس وقت لیڈ سٹوری ہے، TheIntercept.com میں سائفر کی جو لفظ بلفظ ترجمہ شائع ہوا ہے، جس طرح وہ رپورٹ ہوئی ہے اور اسے پھر اردو میں مختلف اخبارات میں ترجمہ شائع کر دیا گیا ہے، تو ہمارے 25 کروڑ عوام تک TheIntercept.com کی سائفر کی سٹوری پہنچ چکی ہے۔ اب اگر پاکستان کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ واقعی پاکستان میں تبدیلی لائی جانی چاہیے اور تبدیلی لانے کا یہی وقت ہے، اگر آج نہیں تو پھر کبھی نہیں، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اور جس طرح یہاں نارتھ امریکہ میں ہمارے چند دوستوں نے ایک موومنٹ شروع کی ہے، آپ نے نو اینڈ نیور نہیں سنا ہوگا، نو اور نیور تو سنا ہوگا، انہوں نے کہا ہے نو اینڈ نیور، کہ ابھی اور پھر کبھی نہیں، کہ یہی ٹائم ہے کہ اب تبدیلی حقیقی پاکستان میں آ سکتی ہے۔ اور ہماری کوئی ایسی، ان لوگوں کی، یہ جو حامد خان صاحب جیسے لوگ ہیں، ان کی کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے۔ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان سے باہر نہیں پھینکنا چاہتے، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل سیل ہمارے بنے ہوئے ہیں، ہمارے مقتدر حلقوں کے اندر بنے ہوئے ہیں، اور وہاں جو خرید و فروخت ہوتی ہے، جوڑ توڑ ہوتی ہے، ادھر سے بندے کو توڑ کے ادھر کر دو، ادھر سے توڑ کے ادھر کر دو، اوپر فلاں کو نہیں جانے دینا، نیچے فلاں کو نہیں جانے دینا، وہاں جو لسٹیں بنتی ہیں، وہاں جو ترجیحات طے ہوتی ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ پولیٹیشینز کو اپنے پالیٹکس کرنے دیں، باقی اداروں کو اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے اپنے کام کرنے دیں۔ لیکن یہ سارا سلسلہ تب ہوگا جب حامد خان صاحب اور حامد خان صاحب جیسے لوگ، نظریاتی لوگ، پارٹی میں واپس فعال کردار ادا کریں گے۔ اور آپ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، جماعت اسلامی، متحدہ قومی موومنٹ اور اس طرح کی جتنی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، اگر اس میں واقعی نظریاتی کارکن ایکٹیو ہوں اور اپنے اپنے نظریے کے مطابق سیاسی سفر پر گامزن ہوں، تو پھر آپ لوگوں کو گھر نہیں بیٹھنا ہوگا، آپ کو ایکٹیو رول پلے کرنا ہوگا، اور اس کی پہلی شرط یہ ہوگی کہ آپ کو کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی ہوگی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ آئندہ ہفتے ایک اور معزز مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.